جو علم حاصل کرتا ہے دین کا یا دنیا کا، اس علم سے نفع حاصل نہ ہو، فائدہ حاصل نہ ہو، تو وہ علم بے فائدہ ہے۔ بلکہ بعض ہمارے اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صورت میں یہ بدبختی کی علامت بھی ہے، علم حاصل کرنا اور علم حاصل ہو جائے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عثمان فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد بن فضل کی طرف خط لکھ کر بدبختی کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ کتنی جناب؟ جی 3 چیزیں۔ یرزق العلم ویحرم العمل، علم دیا جائے اور عمل سے محرومی ہو۔ یرزق العلم ویحرم الاخلاص، عمل کی توفیق حاصل ہو اور اخلاص سے محرومی ہو۔ یرزق الصحبۃ صحبۃ الصالحین ولا یحترم لہم، صالحین کی صحبت حاصل ہو لیکن ان کا احترام نہ کرے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے تو علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ فرض ہے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا علم عطا فرما دیا ہے تو پھر اس پہ عمل سے محرومی ہو، اور اگر اللہ تمہیں عمل کی توفیق دے دے، مثال کے طور کے اوپر تم نماز پڑھنے لگ پڑے، قرآن پڑھنے لگ پڑے، دین کے کام کرنے لگ پڑے، یا دنیاوی معاملات میں تم علم حاصل کر لیا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عمل دے دیا ہے، تو تمہارے پاس اخلاص نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ صالحین کی صحبت حاصل ہو جائے، اچھوں کی صحبت حاصل ہو جائے، لیکن تمہارے اندر احترام نام کی چیز کوئی نہ ہو، تو فرمایا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یہ میں نے جو رسالہ کشیریہ سے آپ کو یہ جو روایت سنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت والدین، بحیثیت سربراہ، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اچھی تربیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ آج ہمارے درمیان آپ اگر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں فسادات، لڑائی جھگڑا، عدم برداشت، عدم استحکام، کتنے مسائل ہیں۔ اور ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل ہے کہ علم حاصل کریں، دین حاصل کریں۔ اب ایک بندے کو معلوم ہے کہ کسی کو قرض دے دیں تو اس سے تقاضا کرنے کی طریقہ کار ہے، قرض دیا، اس نے وعدہ کیا، وعدے پہ تمہیں قرض واپس نہ کیا، اب کیا اس سے لڑائی کرو، جھگڑا کرو؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ میرے اور تمہارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی نے کسی کو قرض دیا، اس وعدہ پر وہ پورا نہیں اترا، تو جس نے قرض دیا ہے، جتنے پیسے اس نے قرض دیے ہیں، اتنا ہی
برابری کے ساتھ اس کو روز جتنے دن اوپر جائیں گے، جتنا وقت گزرے گا، اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بندے نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا، اس نے اس کو نہ واپس کیا وقت پہ، فرمایا اس کو مہلت دو قرض والے کو۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں جس بندے کے 30,000 40,000 یا 50,000 روپیہ آمدن ہے تو وہ روزانہ 10,000 روپیہ صدقہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، مگر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ روزانہ اس کا صدقہ ہوگا جتنے دن وہ اوپر جائے گا، احسان بھی، صدقہ بھی، برکت بھی۔ یہ ایک بات ہے، ایسی ہزاروں باتیں ہیں جب آپ علم دین سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کے اندر بہت ساری بدلاؤ اور تبدیلی آئے گی، اور اس کا فائدہ معاشرے کو بھی ہوگا۔ آج ہم کتنا ضیاع کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے دسترخوانوں پہ 10 کھانے ہوتے ہیں، شادیوں اور بیاہوں پہ جائیں تو کھانے کی کس طرح بے حرمتی ہوتی ہے، کس طرح اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ عام ماحول میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، ان میں ہم بچت کا تصور نہیں رکھتے، یا اس کی صفائی ستھرائی کا تصور نہیں رکھتے۔ عام حالات میں یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، کھانے کے بعد کھانے کا برتن اکثر صاف نہیں ہوتا، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو برتن صاف کرتا ہے کھانے کا، اور وہ برتن اپنے کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، یہ ہمارے دین نے بتایا ہے، یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بیٹھا تھا کھانے کے اوپر، اس نے ایک جانور جو مہنگا ترین جانور تھا اس کے متعلق کہا کہ اپنے جو بورچی ہے اس کو کہا کہ وہ تمہارے بورچی خانے میں موجود ہے؟ اس نے کہا جی کہ جی ہاں موجود ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید یہ بات بھول گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دن اسے کبھی یاد آیا تو اس نے کہا بھئی آج وہ جو گوشت تمہارے پاس موجود ہے وہ آج لے کر آؤ۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو اس کا ایک مشیر تھا، وہ بھی ساتھ تھا، وہ لقمہ جب کھانے لگا تو وہ ہنس پڑا۔ یہ ہر چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک، حکمرانوں تک کے لیے یہ بات ہے۔ جب وہ کھانے لگا تو اس نے پوچھا تو ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ہنسا اس لیے ہوں کہ یہ جو آپ لقمہ کھا رہے ہیں یہ پتہ ہے کہ یہ لقمہ کتنی مالیت کا ہے؟ اس نے کہا یہ 3,000 درہم کی مالیت کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ لقمہ 4 لاکھ درہم کی مالیت کا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو کھانا بھول گیا، چھوڑ دیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب آپ نے پوچھا تھا نا پہلے بورچی خانے سے کہ یہ گوشت تمہارے پاس موجود ہے، اس دن سے لے کر روز اس کے شکار کرنے اور اس کا گوشت رکھنے کے اوپر جو خرچہ آیا آج تک وہ 4 لاکھ درہم آ چکا ہے۔ آج آپ کا دل کیا کہ کھانے کو، تو آپ یہ لقمہ جب کھانے لگے ہیں تو اس کی آج تک کی قیمت جو وہ 4 لاکھ درہم بن چکی ہے۔ اب وہ سٹپٹایا، رونے لگا کہ یہ میں نے کیا جرم کر دیا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا۔ تو ایک دن حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، خلیفہ کو دیکھا اس کا حال برا ہے، پریشان ہے، کھانا پینا اس کو سوج نہیں رہا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بھی سنائی۔ اس نے کہا اچھا جو بورچی خانے میں جو ذمہ دار تھا اس کو بلایا، کہا جو تم گوشت روز لے کر آتے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ وہ خراب ہو جاتا تھا یا پھینک دیتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کہتے وہ گوشت ہم غرباء اور مساکین میں بھیج دیتے تھے۔ اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ جو گوشت غرباء اور مساکین میں چلا گیا وہ آپ کی طرف سے صدقہ چلا گیا۔ پھر جا کے اس خلیفہ کو یہ بات سمجھ آئی کہ شکر ہے، ورنہ میں تو ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ اسراف سے مطلب، اسراف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے کہتے ہیں ضائع نہ کیا جائے، زائد خرچ، فالتو خرچ نہ کیا جائے، بے دریغ۔ میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کو ایک مثال سنائی تھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ مجھے حضور نے بھیجا اور میری کوئی معاونت فرمائے. تو اس نے کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انتظار کرو. تو رات ہوئی تو اندھیرا ہوا، تو ایک جو آپ کی لونڈیا تھی، غلام تھی، وہ چراغ جو لے کر آئی تو اس نے ایک چراغ میں جو ہے نا روئی ڈپ کی اور دوسرے چراغ میں اس سے روئی پھینکنی چاہیے، ڈالنی چاہیے. تو اوپر سے حضرت عثمان آ گئے، یعنی اس میں سے کہ تیل نکلا ہے. تو آپ نے اس کو ڈانٹا سختی سے. کیا کہا کہ یہ جو روئی کے اندر تیل رہ گیا ہے، چند قطرے، 1 2 3 4 قطرے روئی کے اندر تیل رہ گیا، یہ جو تیل ہے اس تیل کا ذمہ دار کون ہے جو اس کا نقصان ہے؟ وہ بیچاری پریشان ہو گئی. جو آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تھا وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ جس کے پاس مجھے حضور نے بھیجا ہے یہ تو بڑا کنجوس بندہ لگتا ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ تو دوسرا دن ہوا، جب تو وقت آیا جو آپ نے دیا تھا، اس نے اپنے وقت پر جب وہ پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تجھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ضرورت کیا ہے تمہاری، وہ تمہیں پتہ ہے. جو ضرورت ہے یہ اونٹوں کا قافلہ ہے، اس سے اپنی ضرورت لے لو. حیران ہو گیا. رات والا معاملہ اور تھا، اب والا معاملہ اور ہے. المختصر اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں لی اور اٹھ گیا. اور جب اٹھا اور کہہ رہا ہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی، رات کی بات، آپ کا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں پریشان ہوں. پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا رات تو آپ چند قطروں کے لیے، جو 3 4 5 7 چند قطروں کے لیے آپ نے اپنی جو لونڈیا تھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیا اور ادھر میرے سے حساب بھی نہیں لیا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے، اسلام ہمیں اسراف کا جو ہے نا وہ حکم نہیں دیتا، بیجا چیزوں کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیتا ہمارا دین. وہ ویسے بھی تیل ڈال سکتی تھی، اس نے ایسے روئی کو ڈپ کر کے اور وہ چند قطرے جو ہیں وہ ضائع چلے گئے. یہ جو بات ہے یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ان کی نسبت سے بے حساب ہے. اب یہ باتیں تو ہم بیان تو کرتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں، لیکن جب ان کی تحقیق اور ان کے اوپر پوری ذرا تھوڑی سی تفصیلی بات سنی اور کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کفایت شاری سے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں تو پھر ہم پریشان نہیں ہوتے.